السلام علیکم میری پیاری بہنوں۔ آج دن بہت بھاری ہے کیونکہ یہ بات بہت سی بہنوں کے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ ماہواری کا وقت آتا ہے لیکن نہیں آتی۔ ایک ماہ گزر جاتا ہے، 2 ماہ، 3 ماہ، اور اب دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کیا میں نارمل نہیں، کیا اللہ نے مجھے ماں بننے سے روک دیا ہے۔ ہر ماں ٹیسٹ کرتی ہو، امید جاگتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ گھر والوں کی نظریں، سسرال کی باتیں، خود سے شرمندگی، یہ تنہائی، یہ بوجھ، یہ خاموش آنسو۔ میری بہن، یہ درد میں سمجھتی ہوں۔ رات کو سوچتی ہو کہ اب کیا ہوگا، لیکن سن لو تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ مسئلہ بہت عام ہے۔ پاکستان میں لاکھوں بہنیں 2 سے 3 ماہ یا اس سے زیادہ تک ماہواری نہ آنے کا سامنا کرتی ہیں۔ یہ ثانوی ایمینوریا کہلاتا ہے۔ جب پہلے تو باقاعدگی سے آتی تھی لیکن اب رک گئی ہے۔ بہت سی بہنیں کمنٹس میں لکھتی ہیں، دیدی 3 ماہ سے نہیں آ رہی، کیا کروں، ڈر لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بات کرنا آسان نہیں، شرم آتی ہے، خوف لگتا ہے، لیکن آج ہم بہن بہن ہو کر پیار سے بات کریں گی۔ میری ایک قریبی دوست تھی، شادی کے بعد تناؤ، گھر کی ذمہ داریاں، وزن میں تبدیلی اور ماہواری 4 ماہ تک نہیں آئی۔ وہ روتی تھی کہ دیدی لگتا ہے سب ختم ہو گیا۔ پھر چیک اپ ہوا، تھوڑی سی دیکھ بھال کی اور آہستہ آہستہ سب نارمل ہو گیا۔ اب وہ خود کہتی ہے کہ بس تھوڑی سی ہمت اور دیکھ بھال چاہیے تھی۔ تم ذرا اپنے دل سے پوچھو، کیا تمہیں بھی یہ سب محسوس ہوتا ہے؟ کیا ماہواری 2 3 ماہ سے نہیں آ رہی جبکہ پہلے باقاعدہ آتی تھی؟ کیا وزن اچانک بڑھ گیا ہے یا بہت کم ہو گیا ہے؟ کیا شدید تناؤ، گھریلو دباؤ یا کام کا پریشر رہتا ہے؟ کیا تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، بال گر رہے ہیں یا چہرے پر دانے نکل آئے ہیں؟ کیا ورزش بہت زیادہ کرتی ہو یا کھانا کم کھاتی ہو؟ کیا تھائرائڈ یا PCOS جیسا کچھ پہلے سے ہے؟ اگر ان میں سے کچھ بھی تمہارے ساتھ ہے تو یہ ماہواری نہ آنے کی عام وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہیمل کو چیک کرو کیونکہ یہ سب سے عام وجہ ہے۔ اس کے علاوہ شدید تناؤ جسم ہارمونز کو بگاڑ دیتا ہے، وزن کو اچانک بڑھنا یا کم ہونا، سائسٹس، بیضادانی میں چھوٹے، PCOS، تھائرائڈ کے مسائل، زیادہ یا کم کام کرنا، زیادہ ورزش یا سخت ڈائٹ، کچھ ادویات، مانع حمل کی گولیاں یا انجیکشن۔ یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں، بس جسم کو تھوڑی سی دیکھ بھال چاہیے۔ اب کچھ آسان گھریلو چیزیں جو شروعات میں مدد کرتی ہیں، یہ ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن بہت سی بہنوں نے آزما کر سائیکل ریگولر ہونے میں فائدہ دیکھا ہے۔ اور اگر 3 ماہ سے زیادہ ہو تو ضرور ڈاکٹر سے چیک کروائیں۔ تناؤ کم کرو، روزانہ 10 سے 15 منٹ گہری سانس لو یا اللہ کا ذکر کرو۔ تناؤ کم ہوگا تو ہارمونز خود بہتر ہونے لگیں گے۔ بہت سی بہنوں نے بتایا کہ جب سکون ملا تو ماہواری لوٹ آئی۔ وزن بیلنس کرو، اگر وزن کم ہے تو صحت مند کھانا کھاؤ، دودھ، انڈے، دالیں، پھل۔ اگر زیادہ ہے تو ہلکی ورزش اور متوازن غذا۔ وزن نارمل ہونے سے سائیکل ریگولر ہو جاتا ہے۔ دھوپ لو اور وٹامن ڈی، صبح 15 سے 20 منٹ دھوپ میں بیٹھو۔ وٹامن ڈی کی کمی ماہواری کو متاثر کرتی ہے۔ دودھ یا سپلیمنٹ ڈاکٹر سے پوچھ کر لو۔ دار چینی اور ادرک کی چائے، روزانہ 1 گلاس پانی میں دار چینی یا ادرک ابال کر پیو۔ یہ ہارمونز کو بیلنس کرنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر PCOS میں۔ اچھی نیند اور آرام، رات کو 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے سو۔ نیند کم ہونے سے ہارمونز بگڑتے ہیں۔ میری پیاری بہن، یہ تمہاری غلطی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ تم اچھی ہو، تم لائق ہو، اور تمہارا جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تھوڑی سی امید، تھوڑی سی دیکھ بھال۔ اگر تم بھی یہی محسوس کر رہی ہو تو کمنٹ میں لکھ دو، دیدی میرے ساتھ بھی ہے، یا بس ایک دعا۔ ہم سب مل کر دعائیں کریں گے، سپورٹ کریں گے۔ تنہا مت رہنا۔ ویڈیو دل کو لگے تو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہم ایسی دل کی باتیں کرتے رہیں۔ اللہ تم سب کو جلد ماہواری کی باقاعدگی دے، تمہارے جسم کو صحت دے، تمہارے دل کو سکون دے اور تمہاری زندگی میں خوشخبریاں لائے۔ اللہ حافظ میری پیاری بہنوں، اپنا بہت خیال رکھنا، تم بہت پیاری ہو۔